کہ جاوید اقبال جس نے 103 بچے قتل کیے وہ پولیس کا مخبر بھی تھا. اس کو نئے جوتے لے کر دیتا تھا, اس کو کپڑے خرید کر دیتا تھا, اس کو اپنے جال میں پھنسا کے اپنے ڈیرے پہ لے جاتا تھا, اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا, اس کو قتل کرتا تھا. پھر گھر میں اس نے ایک بہت بڑے سائز کا ڈرم رکھا ہوا تھا اور اس کو اس نے آدھا تیزاب سے بھرا ہوا تھا. بچے کو مارنے کے بعد وہ لاش کو تیزاب میں ڈال دیتا تھا. یہ واقعہ ہے 30 دسمبر 1999 کا. میں روزنامہ جنگ کا ایڈیٹر تھا. ہمارے ایک چپڑاسی پی این چاچا ستار اس کا نام تھا. اس نے مجھے ایک بھاری بھرکم لفافہ دیا, خط نما لفافہ جو بہت بھاری تھا, کہ سر جی یہ آپ کا خط آیا ہے. اس کو میں رکھ لیتا ہوں. چاچا ستار چلا جاتا ہے. میں اپنے کیبن میں, اس وقت میں ایڈیٹر کے طور پہ ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی تھی میں نے روزنامہ جنگ کی لاہور میں. تو جب میں لفافہ کھولتا ہوں, بھاری لفافہ, تو ایک دم میرے کمرے میں کچھ چیزیں بکھر جاتی ہیں پورے چھوٹے سے کیبن میں, اور میں زمین سے انہیں اٹھانا شروع کرتا ہوں. وہ تصویریں ہوتی ہیں بچوں کی. میں ان کو کچھ 5, 7, 10 منٹ تک ان کو اٹھاتا رہتا ہوں. اتنی بڑی تعداد میں ہوتی ہیں. ان کو ٹیبل پہ رکھتا ہوں, ان کو دیکھتا ہوں. وہ 14 سے 16, 17 سال تک کے بچوں کی تصویریں تھیں. 13 سال کے بھی بچے ہو سکتے ہیں ان میں. تو بچوں کی تصویریں تھیں اور ان کے پیچھے بچوں کا نام لکھا ہوا تھا اور کوئی اور شناخت بھی لکھی ہوئی تھی. میں نے دیکھا کہ ان تصویروں میں جو مجھے لفافہ ملا ہے, اس کے ساتھ ایک اور لفافہ بھی ہے. میں نے اس لفافے کو کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ میرا نام جاوید اقبال ہے. یہ جو 103 تصویریں میں آپ کو بھیج رہا ہوں, یہ وہ بچے ہیں جن کے ساتھ میں نے زیادتی بھی کی, جن کو میں نے قتل بھی کیا, تمام کے تمام 103 بچوں کو. یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں, یہ اس وقت میں اکیلا ہوں اپنے روم میں, اپنے کیبن میں, جب یہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, خط پڑھ رہا ہوں. اس خط کے نیچے جاوید اقبال نے کہا کہ میں پولیس کو گرفتاری نہیں دینا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ میری گرفتاری کرائیں تاکہ میری گرفتاری پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ یعنی جنگ کے حوالے سے ہو, اور پولیس مجھے مقابلے میں, جعلی مقابلے میں قتل نہ کر دے, بجائے اس کے کہ وہ مجھے انویسٹیگیٹ کرے, میرا مقدمہ عدالتوں میں چلے, مجھے عدالتیں سزائیں دیں. میں پولیس کے پاس جاؤں گا. ان کے پاس آسان نسخہ ہوتا ہے کہ ایسے ملزم جو ہے وہ جعلی مقابلوں میں مار دیتے ہیں, اور جاوید اقبال جعلی مقابلے میں نہیں مرنا چاہتا. وہ یقینی طور پہ یہ تو نہیں کہ پولیس کو پتہ نہیں چلا, یقیناً نہیں پتہ چلا یہ پولیس کو, لیکن یہ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ جاوید اقبال جس نے 103 بچے قتل کیے وہ پولیس کا مخبر بھی تھا. وہ پولیس کی حمایت میں ایک ہفتہ وار رسالہ بھی نکالتا تھا جس میں پولیس کے اعلیٰ افسروں کے انٹرویو بھی چھاپتا تھا. اس کے پولیس کے بڑے بڑے افسروں کے ساتھ رابطے بھی تھے, دوستیاں بھی تھیں. تو یہ کہنا کہ پولیس کو پتہ نہیں چلا, وہ تو دوسرے تیسرے دن یا ہفتے میں 1-2 بار وہ کسی بچے کو ریلوے اسٹیشن سے, کسی لاری اڈے سے, کسی بس اڈے سے, اس زمانے میں زیادہ تر بس اڈے جو ہے ریلوے اسٹیشن کے قریب ہوا کرتے تھے, وہ دیکھتا تھا کہ کوئی گھر سے بھاگا ہوا بچہ لگتا ہے, کوئی ایسا بچہ لگتا ہے جو ٹریپ کیا جا سکے. وہ اس کو پکڑتا تھا, اس کو جانسا دیتا تھا, اس کو کھانا کھلاتا تھا, ہاں جی, اس کو نائی کے پاس لے جا کر اس کی کٹنگ کراتا تھا, اس کو نئے جوتے لے کر دیتا تھا, اس کو کپڑے خرید کر دیتا تھا, اس کو اپنے جال میں پھنسا کے اپنے ڈیرے پہ لے جاتا تھا, اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا, اس کو قتل کرتا تھا. پھر گھر میں اس نے ایک بہت بڑے سائز کا ڈرم رکھا ہوا تھا جو عام طور پہ
جب بڑی عمارتیں بنتی ہیں تو آپ نے مستریوں کے پاس بڑے بڑے ڈرم دیکھے ہوں گے نا، کلی جس میں کی جاتی ہے، وائٹ واش کیا جاتا ہے اس ٹائپ کا، اور اس کو اس نے آدھا تیزاب سے بھرا ہوا تھا۔ بچے کو مارنے کے بعد وہ لاش کو تیزاب میں ڈال دیتا تھا، لاش تیزاب میں تحلیل ہو جاتی تھی، ہڈیاں بچ جاتی تھیں۔ جب ہڈیاں جمع ہو جاتی تھی تو وہ ہڈیوں کو جمع کر کے کسی طریقے سے نکال کے وہ ہڈیاں کہیں دور دراز دفن کر آتا تھا۔ اس طرح ہی وہ واردات کیا کرتا تھا۔ جی ہاں، اس کی گفتگو، اس کے چہرے کے تاثرات، اس کی آنکھوں کے جو امپریشنز تھے، اس کے جسمانی جو امپریشن تھے، گواہی دے رہے تھے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ پھر لاہور کے رپورٹروں نے، خاص طور پر جنگ اخبار کے رپورٹر جمیل چشتی صاحب نے اس کا فالو اپ کیا، ساری باتیں درست نکلی۔ جمیل چشتی نے اور لاہور کے دوسرے رپورٹرز نے بہت زیادہ اس پہ محنت کی، کام کیا، بہت فالو اپ کیے۔ یہ سلسلہ کئی مہینے تک چلتا رہا۔ اس کا کریڈٹ میں جمیل چشتی اور ان کے ساتھی جو کرائم رپورٹر لاہور کے اس وقت تھے ان کو دیتا ہوں کہ انہوں نے جاوید اقبال نے میرے ساتھ بند کمرے میں جو گفتگو کی تھی، جس کو میں نے چھاپا، بچوں کی تصاویر میں نے تمام کی تمام پورے صفحے پہ، فرنٹ پیج پہ چھاپی تاکہ لوگ اپنے بچے پہچان لیں۔ وہ جو جوتیاں اتروا لیا کرتا تھا بچوں کی، وہ سنبھال لیتا تھا، اپنے گھر کے ایک کونے میں رکھ لیتا تھا۔ پھر وہاں پر دیکھا کہ پورے پاکستان سے وہ عورتیں جن کے بچے گم ہیں، ناراض ہو کے چلے گئے ہیں، گھر سے بھاگ گئے ہیں، وہ جوتوں کی مدد سے تلاش کر رہی تھیں کہ ہمارے بچے کو بھی تو اس نے نہیں مارا۔ تو یہ سارا کام، جتنا بھی بات کا فالو اپ ہے، کریڈٹ ہے، میں جمیل چشتی اور ان کے دوسرے کرائم رپورٹر ساتھیوں کو دیتا ہوں۔ میری کہانی جاوید اقبال کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے دو بدو ایک ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے آخر میں مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ آدمی کہیں بیٹھا بیٹھا خودکشی نہ کر لے۔ پاکستانی مسلمان بھی جو ہے، دوسرے ملکوں کے مسلمان بھی ہیں، وہ اپنے جرائم کی کنفیشن مرنے سے پہلے کرتے ہیں، یا ایک وقت آ جاتا ہے کہ ان کا ضمیر جاگتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اعترافات جرم کر لینا چاہیے، میں نے زندگی میں جو گندے کام کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، انسانیت سوز کام کیے ہیں، ان کی سزا مجھے ملنی چاہیے، یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں کتنا گندا آدمی ہوں۔ اس کو کنفیشن کہتے ہیں۔ وہ کنفیشن کرنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ میں نے اس کی تلاشی لینے کی کوشش کی کہ میں تلاشی لوں۔ تلاشی لینے سے پہلے میں نے جمیل چشتی صاحب جو ہمارے کرائم رپورٹر تھے ان کو بلوایا، تو آپ یقین کریں کہ اس کے کالرز میں ہی، باقی تو پورا جسم اور پورا لباس آپ چھوڑ دیں، اس کے کالرز میں ہی نیند کی 1000 سے زیادہ گولیاں چھپی ہوئی تھیں، اور پورے جسم میں کتنے ہزار گولیاں ہوں گی جو اس نے چھپائی تھیں، اس لیے کہ اگر جنگ والے یا خاور نعیم ہاشمی مجھے پولیس کے حوالے کر دیتا ہے تو میں پولیس تشدد برداشت کرنے کی بجائے یہ گولیاں کھا کے خودکشی کر لوں۔ وہ مر نہیں گئے تھے، وہ جیل میں جب انہیں جج جو تھے جنہوں نے سزا دی تھی کہ مینار پاکستان سے ان کو نیچے پھینک دیا جائے آخری منزل سے، اور جب ان کا جسم مینار پاکستان سے زمین پر گرے گا تو پاش پاش ہو جائے گا، اور چاروں طرف جسم کے ٹکڑے بکھر جائیں گے، اور چیلیں اور کوے جو ہے وہ ان کے جسم کی بوٹیاں جو ہے وہ اٹھا اٹھا کے کھا جائیں گے۔ اس قسم کی سزا جس کی نہ قانون میں کوئی گنجائش ہے، نہ اس پہ کوئی عمل درآمد ہو سکتا تھا، اس کو دی گئی۔ تو اس سزا کے بعد اس کو جیل میں بھیجا گیا۔ چند دنوں کے بعد خبر آئی کہ جاوید اقبال نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ خودکشی کر لی ہے۔ وہ 2 ساتھی بھی اس دن اس کے ساتھ میرے ساتھ آفس آئے تھے جب اس نے کنفیشن کی میرے پاس، لیکن وہ ساتھ نہیں لایا تھا، وہ کہیں باہر ہی کھڑے رہے۔ لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ یقیناً وہ اکیلا نہیں آیا تھا، اپنے 2 ساتھیوں کو لایا تھا۔ غلطی اس میں یہ ہوئی، وہ ہماری 100% ایکسکلوسیو خبر اس لیے نہیں رہی کہ میں نے جاوید اقبال کو کہا تھا کہ جب تم ریسیپشن پہ آؤ مجھے ملنے تو مجھے ٹیلی فون پہ بتا دینا، انہیں کہنا جی خاور نعیم ہاشمی صاحب سے میں نے ملا۔
उस बेवकूफ़ आदमी ने कहा कि मैं हूँ 100 बच्चों का कातिल जावेद इकबाल और खावर नईम हाशमी से मिलना चाहता हूँ। रिसेप्शन से ये बात जो हमारे न्यूज़ रूम में फैलती है और न्यूज़ रूम से ये बात जो है वो पूरी इंडस्ट्री जो थी अखबारों की वहाँ पहुँच जाती है और डेविस रोड जो है वो सहाफ़ियों से भर जाता है। और इसी दौरान में मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह जनरल वाइन का फ़ोन आता है कि जी मैंने सुना है कि एक आदमी आपके पास आया हुआ है जो कन्फेशन कर रहा है कि उसने 100 बच्चे कत्ल किए हैं। मैं कहा यस जी मेरे पास बैठा हुआ है। वो भी कहने लगे कि इसको पुलिस के हवाले मत कीजिएगा, पुलिस वाले इसको फौरी तौर पर मुकाबले में मार देंगे। मैं अब फ़ौज की फ़ोर्स भेज रहा हूँ आर्मी की, तो आप उसके हवाले कर दें। मैंने जावेद इकबाल को फ़ौज के हवाले किया था। फ़ौज वालों ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद दोबारा पुलिस को दे दिया। जावेद इकबाल की अगर कहानी ली जाए तो हम नफ्सियाती जायज़ा लिया जाए, जो मैंने बहुत सारे नफ्सियात दानों से गुफ्तगू भी की और वो सामने चीज़ आई कि उसके साथ ये सब कुछ ज़्यादतियाँ बेशुमार बार बचपन में की गई और वो अपनी बचपन में की गई अपने खिलाफ जो ज़्यादतियाँ थी उनका बदला ले रहा था, वो हाथ से आगे बढ़ गया था। तो इस तरह मुआशरे में 100 बच्चे मारने वाले लोग तो नहीं होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई आदमी और आपको मिल जाए। ये दुनिया की अनोखी कहानी है जो हम आपको सुना रहे हैं। लेकिन बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती करने वाले, उनके साथ मज़ीद ज़्यादतियाँ करने वाले, जिस्मानी और किस्म की ज़्यादतियाँ करने वाले हर मुआशरे में लोग होते हैं। हिंदुस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं और उन मुहज़्ज़ब मुल्कों में भी आपको दिखाई देते हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जाता कि ऐसे लोग यहाँ भी होंगे।